السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، آج ہم نیو ناول سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے وہ عاشقی ہے میری، اور یہ تحریر ہے ملیشا رانا کی۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں، اور ناول سننے کے بعد ناول سے ہی ریلیٹڈ کومنٹس ضرور مجھے کیا کریں۔ بہت کم لوگ کومنٹ کرتے ہیں، جو بھی ناول سنتا ہے کومنٹ ضرور کیا کریں۔ تو چلیے ناول کو آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے زمین پر بے ہوش پڑے وجود پر گئی جسے وہ 2 گھنٹے پہلے بری طرح مار پیٹ کر گیا تھا، مگر اب جب غصہ ختم ہو گیا تو اپنی جان سے عزیز بیوی کو زمین پر بے سود پڑا دیکھ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ انجل اٹھو میری جان اٹھو۔ اس نے اپنی بیوی کے گالوں کو ہلکا سا تھپتھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ I am sorry, I am extremely sorry my angel. پلیز یار اٹھو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، میں بہت برا ہوں نا، بٹ یار میں تمہیں کھو نہیں سکتا، اتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں، زندگی میں ایک واحد تمہارا رشتہ ہی ہے میرے پاس۔ وہ مسلسل اپنی بیوی کو ہوش میں لانے کی جدوجہد میں مصروف، کبھی اس کے نیل پڑے گال کو تھپ تھپا کر تو کبھی اس کے پورے چہرے کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر۔ کتنا قرب تھا اس وقت اس کی آواز میں، کتنی وحشت تھی اس کی نظروں میں، جیسے کسی انمول چیز کو کھو دینے کا خوف ہو۔ وہ دیوانہ وار اپنی محبت کو ہونٹوں کے ذریعے اپنی اینجل کے چہرے پر نشاور کر رہا تھا، جس سے اب اس کی بیوی کے جسم میں ہلکی ہلکی سی حرکت محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید یہ اس کی محبت کی ہی شدت کا اثر تھا کہ وہ اب ہوش میں آنے لگی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو سینے سے اس طرح چپکائے رو کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ہوش میں آ کر ایک بار پھر بے ہوش ہو جاتی۔ اتنی سی سختی سے وہ اسے اپنے سینے سے لگائے زمین پر بیٹھا مسلسل بول رہا تھا، پلیز یار ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، آئی پرومس میں دوبارہ ایسے کبھی نہیں کروں گا، پلیز انجل، انجل پلیز۔ اب اس نے بولتے ہوئے ایک پل کے لیے اپنی بیوی کو خود سے الگ کیا تو اچانک اس کی نظر اپنی بیوی کے ہونٹ کے کنارے پر جمے خون پر پڑی، جو شاید بہہ بہہ کر اب جم چکا تھا۔ بس یہ خون دیکھنے کی دیر تھی۔ وہ ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر فوراً جھکا اور اپنے ہونٹوں کو اس زخم پر رکھ دیا۔ شاید یہ بھی ایک طریقہ تھا اس اپنی طرف سے مرہم لگانے کا۔ جبکہ اس کے ایسا کرنے کی دیر تھی، اس کی بیوی جو ہوش میں آنے کی کوشش کر رہی تھی فوراً آنکھیں کھول کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اب پانی کچھ دیر اسی طرح سانس لینے کے بعد جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو بہت آہستہ سے اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے۔ کچھ دیر اسی طرح سانس لینے کے بعد جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو بہت آہستہ سے اس کے لبوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے، جسے سنتے ہی اس کے شوہر نے ایک بھی پل ضائع کیے بغیر جلدی سے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا کر پانی کا گلاس اپنی انجل کے لبوں سے لگا دیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ مگر جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو ڈر کر نہیں کرتی بیڈ کی پشت کے ساتھ چپک کر آنکھیں بند کیے بری طرح کانپنے لگی۔ اس کے کپ کپاتے ہونٹ مسلسل کچھ بول رہے تھے جن کی آواز اتنی کم تھی جو اس کے شوہر تک پہنچنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ سوری یار، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، بٹ تم بھی تو ہمیشہ ضد کرنے لگتی ہو، تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے بحث کرنے سے کتنی نفرت ہے، غصہ آ جاتا ہے مجھے، پھر بھی تم مجھے سمجھتی ہی نہیں۔ آئی لو یو انجل، آئی ریئلی لو یو، تم تو انجل ہو نا میری، تو سمجھا کرو نا مجھے۔ وہ تیزی سے اسے اپنی انجل کے پاس گیا اور پھر زبردستی سے سینے سے چپکا کر کسی پاگل جنونی انسان کی طرح بولتے ہوئے اس کی کمر سے ہلانے لگا۔ اگر کوئی نارمل انسان اس کے اس روپ کو دیکھ لیتا تو یقیناً اسے ایک مکمل سائیکو انسان کا خطاب دیتا۔ ایسا ہی برتاؤ کر رہا تھا وہ۔ انجل، میں بہت اکیلا ہوں، کبھی کوئی رشتہ نہیں ملا مجھے اس معاملے میں، ہمیشہ سے بہت غریب رہا ہوں، لیکن جب تم ملی مجھے لگا مجھے میری دنیا مل گئی، مجھے بھی کوئی ایسا رشتہ مل گیا جو مجھے سمجھے گا، جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، جو مجھے محبت کرے گا۔ تم کرتی ہو نا مجھ سے محبت انجل؟ کہیں تم آج کے بعد مجھ سے نفرت تو نہیں کرنے لگوگی؟ اس نے ایک پل کے لیے اپنی انجل کو خود سے الگ کر کے اس کی خوفزدہ نظروں میں اپنا جواب ڈھونڈنا چاہا، جبکہ اس کی بیوی مسلسل ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا انجل، میں مر جاؤں گا انجل، یا اس دنیا کو آگ لگا دوں گا، تمہیں ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے کیونکہ تم میری ہو، محبت کرتی ہو مجھ سے تو میری ہر برائی سمیت مجھے برداشت کرو گی، محبت کرتی ہو نا مجھ سے انجل، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟
اس نے دوبارہ اپنی بیوی کو کندھوں سے تھام کر اسے وہیں سوال کیا، مگر اس دفعہ ہاتھوں میں سختی واضح طور پر اس کی انجل اپنے کاندھوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ تب بھی ڈر اور خوف سے وہ تیزی سے اپنے سر کو ہاں میں ہلا کر اپنے شوہر کو یقین دلانے لگی، جبکہ اس کے ایسا کرنے سے اس کا شوہر ایک بار پھر آگے کو جھکا اور پھر اسے اپنی انجل کے ہونٹ کے زخم کو وہ اپنے ہونٹوں سے چھونے کے بعد اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ تمہاری قربت ہی میرا سکون ہے انجل، جب میں تمہارے قریب ہوتا ہوں نا تو میں بالکل وہ شخص نہیں ہوتا جو میں اس دنیا کے سامنے ہوتا ہوں، جس سے یہ سب لوگ ڈرتے ہیں۔ مجھے کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو صرف اپنی انجل کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اسے عشق کرنا چاہتا ہوں اور بدلے میں اس کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ تو کوئی ناجائز فرمائش نہیں ہے نا انجل، اتنا تو حق ہے نا میرا۔ اب تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے انجل، کیونکہ تم تو میری انجل ہو اور میں تمہارا ڈائمنڈ۔ کیا 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 کر رہے ہو تم لوگ پچھلے 24 گھنٹوں سے؟ تم سب کو پتہ بھی ہے کہ مشہور پولیٹیشین رضا میر کا بیٹا کڈنیپ ہوا ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے جسے اگر وقت پر نہ ڈھونڈا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم لوگ جانتے بھی ہو کہ کیا حیثیت رکھتا ہے رضا میر، اور اگر صادق میر، رضا میر کا بیٹا، صحیح سلامت نہ ملا تو ہم سب کے ٹرانسفر تو ہوں گے ہی، ساتھ ساتھ اس شہر میں ہی نہ جانے کتنے ہنگامے ہو جائیں گے۔ ایس پی سرفراز پچھلے 2 گھنٹے میں کوئی 15 بار یہ بات رپیٹ کر چکے تھے۔ انہیں یہ سوچ کر انتہائی ٹینشن ہو رہی تھی، اگر صادق میرا انہیں صحیح سلامت واپس نہ ملا تو حالت کس قدر بگڑ جائے گی۔ سر ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی سراغ نہیں مل رہا جس سے ہم ان کی لوکیشن ٹریس کر سکیں۔ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ اے ایس پی مراد انتہائی پریشانی سے اپنی رپورٹ دینے لگے، جبکہ بے اظہاریت ان کے چہرے پر بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے وہ لوگ صرف کام ہی کیے جا رہے تھے، نہ کھانے پینے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک منٹ آرام کرنے کی۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ بیٹھے تھے۔ یہی بات اے ایس پی مراد کو غصہ دلا رہی تھی۔ سر یہ کام اگر کسی عام انسان کا یا کسی چھوٹے موٹے گنڈے کا ہوتا تو اسے پکڑنا ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا، یوں چٹکیوں میں پکڑ لیتے ہم اسے۔ لیکن صادق میر اس دفعہ ایول ڈائمنڈ کے ہتھے چڑھا ہے، اور ڈائمنڈ اپنا کام کیے بغیر اسے چھوڑے گا نہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ سب کوشش بند کر کے کسی انتہائی فیصلے کے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ میں جتنا ایول ڈائمنڈ کو سمجھ چکا ہوں تو وہ صادق میر کو زندہ تو نہیں چھوڑے گا، اور میرے خیال میں یہ ایک طرح سے صحیح ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل ہے بھی نہیں۔ امیر باپ کی بگڑی اولاد، اچھا یہ مر جائے ورنہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو عزتوں کو پامال کرتا وہ نیچ شخص۔ انسپکٹر فرحان اتنی نفرت سے بولے۔ انہیں صادق میر جیسے شخص سے انتہا کی نفرت تھی، مگر وہ اس حیثیت میں نہیں تھے کہ صادق میر کا کچھ بگاڑ سکتے، اور اب جب یہ کام ایول ڈائمنڈ کر رہا تھا تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جبکہ ان کی یہ بات ایس پی سرفراز کو غصہ دلا گئی تھی، وہ انسپکٹر فرحان کو کھرکھری سنانے لگے جو انہوں نے سن تو لی، مگر دل میں وہ ایول ڈائمنڈ کی اس حرکت سے کتنا خوش تھے یہ تو بس وہی جانتے تھے۔ یہ منظر تھا ایک ریڈ روم کا جہاں کی ہر چیز سرخ تھی، دیواروں پر ہوئے پینٹ سے لے کر وہاں جلتے بلب کی روشنی تک۔ اس کمرے کے بالکل درمیان ایک کرسی پڑی جس پر کسی کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ وہ شخص یقیناً اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، تبھی یوں بے سود کرسی کی پشت پر سر گرائے ہوئے بیٹھا تھا۔ ابھی نہ جانے وہ اور کتنی دیر تک بے ہوش رہتا جب کسی نے اس کے منہ پر بالٹی جس میں آئس ڈالا پانی تھا اٹھا کر سارا پانی انڈیل دیا، جس سے وہ کھانستے ہوئے ہوش میں آیا، اور پھر لمبے سانس لیتے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اسے اپنے سامنے ایک شخص کھڑا نظر آیا جو شاید اسی کمرے کے ایک کونے میں پڑی ٹیبل سے کچھ اٹھا رہا تھا۔ اور پھر وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور ایک لکڑی کی کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ میں کہاں ہوں اس وقت، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو رات کو بار سے باہر نکل رہا تھا، پھر کسی نے مجھے کلوروفارم تو مجھے کڈنیپ کیا ہے، مگر کیوں؟ یہ جرات کرنے سے پہلے تجھے میرا بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے تھا کہ کیا حیثیت رکھتا ہوں میں۔ ویسے ہے کون تو اور کیوں کیا تو نے مجھے کڈنیپ؟ دیکھ چھوڑ دے مجھے، تو جانتا نہیں ہے کہ تو کس سے پنگا لے رہا ہے۔ میرے باپ کو جب
تیرا پتہ چلے گا تو وہ تجھے اتنی بھیانک موت دے گا کہ تیری روح تک کام جائے گی۔ آہی تیری دشمنی کیا ہے؟ میرے ساتھ کیوں پکڑ کے لایا مجھے؟ کرسی پر باندھا ہے کیوں؟ جبکہ اس کے سامنے مجھے وہ شخص بس سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی ہر کوشش بغیر کوئی جواب دیے دیکھے جا رہا تھا۔ منہ کیوں بند ہے؟ اب زبان سے بول بھی کچھ۔ صادق مرزا اب کافی دیر تک اس شخص کے جواب کا انتظار کرتا رہا، مگر بدلے میں صرف اسے خاموشی ملی تو وہ غصے سے لال پیلا ہوا۔ جس کے خواب میں وہ شخص صادق میر کو دیکھ کر پرس راز مسکراہٹ چہرے پر لائے کھسک کر کچھ آگے کو ہوا اور پھر صادق میر کے چہرے کو بغیر پلکیں جھپکائے غور سے دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس شخص نے صادق میر کے چہرے پر زور کی پھونک ماری اور پھر کہکا لگاتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آیا۔ عجیب سی چمک تھی اس کی نظروں میں جب وہ صادق میر کو گھور رہا تھا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو چمکیلی نظروں سے دیکھتا ہے۔ صادق میر کو وہ کوئی سائیکو لگا، اس کا برتاؤ کسی نارمل انسان جیسا نہیں۔ اس وقت ایسا سائیکو شخص کے ساتھ اس خوفناک جگہ پر اکیلے اس کا رہنا صادق میر کو واقعی ڈر لگا۔ وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ تبھی ایک بار پھر سے خود کو آزاد کرنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ یار کون ہے تو؟ چھوڑ دے مجھے، اگر تجھے پیسے چاہیے تو میرا باپ دے دے گا تجھے، اور تیری ڈیمانڈ سے بڑھ کر ہی وہ رقم ہوں گی، لے لے تجھے جو چاہیے، بس مجھے جانے دے اب۔ صادق میر جب ایک دفعہ پھر سے کوشش کرتے ہوئے تھک گیا تو کچھ آرام اور تحمل سے بات کرنے لگا۔ صادق میر کی بات سنتے ہی وہ شخص پھر سے آگ پر جھکا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی چھری ٹائپ اوزار جو آپریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے صادق میر کی گردن پر رکھ کر ہلکا سا دبایا، جس سے صادق میر کی چیخ نکل گئی، مگر اس کی چیخ اس شخص کی بارعب آواز میں کہیں دب گئی۔ جان چاہیے تیری، یہ دے دے مجھے۔ تو جاننا چاہتا ہے نا کہ کون ہوں میں اور تجھے کڈنیپ کیوں کیا ہے؟ تو سن، ڈائمنڈ ایول ڈائمنڈ ہوں میں، جو تجھ جیسے گندی نالی کے کیڑوں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ تجھ جیسے گند اس دنیا میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تو زندہ رہے گا تب تک سے برائی پھیلائے گا۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا کہ میرے کا مطلب بدترین شیطانی ہے، لیکن کام میں تجھ جیسے برائی ختم کرنے کا کرتا ہوں۔ تیرے پاپوں کا گھڑا اب مکمل بھر چکا ہے، تو اب تیار ہو جا ان پاپوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ ڈائمنڈ بولنے کے ساتھ ہی سنجیدہ خوفناک تاثرات چہرے پر سجائے اٹھا اور پھر صادق میر کا دایاں ہاتھ رسی سے آزاد کروا کر سامنے بڑی کرسی پر رکھا جہاں وہ خود بیٹھا تھا۔ انہی ہاتھوں سے ان لڑکیوں کو چھوتا ہے نا، انہی ہاتھ سے تو احتجاج کرنے پر مارتا پیٹتا ہے، اور پھر انہی ہاتھوں سے انہیں پولیس کی دھمکی دینے پر جان سے مار دیتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ چل ایک گیم کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تیری قسمت کتنی اچھی ہے۔ پہلے تو ڈائمنڈ دانت پیسنے کے ساتھ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بول رہا تھا، مگر بعد میں پرسراج مسکراہٹ لیے صادق میر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ہاتھوں میں موجود چھوٹی سی چھری دیکھ کر اسے جیسے ڈائمنڈ اس کے ہاتھ کے پاس لے جا رہا تھا۔ صادق میر چیختے ہوئے ڈائمنڈ کی منتیں کرنے لگا، ارے ارے ڈر کیوں رہا ہے تو؟ تیری قسمت ہی تو آزما رہا ہوں میں، کیا پتا تو لکی اور بچ جائے۔ ڈائمنڈ نے صادق میر کو پیار سے پچکارا، جبکہ وہ اب مکمل کانپنا شروع ہو چکا تھا۔ 1 2 3 اینڈ لیٹس اسٹارٹ۔ ڈائمنڈ نے گنتی کاؤنٹ کرنے کے ساتھ وہی چھری اب صادق میر کی انگلیوں کے درمیان چلانی شروع کر دی۔ تیزی سے وہ چھری کھوس کی ایک انگلی سے دوسری اور پھر تیسری، اس طرح وہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کے درمیان چھری چلاتا رہا اور رفتہ رفتہ اس کی سپیڈ بڑھتی رہی۔ صادق میر کی نظر اور دھیان اس وقت صرف اپنے ہاتھ کی طرف تھا، اور سانس روکے وہ یہ عمل دیکھ رہا تھا، ساتھ یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ کہیں وہ چھری اس کے ہاتھ میں نہ لگ جائے۔ ڈائمنڈ جب 10 منٹ تک یہی عمل کرتا رہا تو بور ہوتے ہوئے اس نے چھری صادق میر کے ہاتھ کے پشت میں گاڑ دی، جس سے وہ ایک دل ہراش چیخ مارتے ہوئے زور سے رونے لگا، کیونکہ چھری اس قدر گہرائی میں گاڑی گئی تھی کہ صادق میر کا ہاتھ کرسی کے ساتھ چپک گیا۔ چپ کر چپ، مجھے شور پسند نہیں ہے۔ کیا لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے؟ کیا کر دیا میں نے؟ ہاں رو کیسے رہا ہے؟ وہ بھی تو روتی ہوں گی نا، تیری منتیں بھی کرتی ہوں گی، تب ترس آتا تھا تجھے ان پر؟ نہیں تو سوچ ایول ڈائمنڈ کو کیسے ترس آئے گا تجھ جیسی گندی پر؟ اب آواز نہ آئے تیری، بالکل چپ کر۔ صادق میر جیسے مرد کو اپنے سامنے روتے چہتے دیکھ ڈائمنڈ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے غصے سے ڈانٹنے لگا اسے، اور پھر صادق میر واقعی میں ڈر کر اپنی چیخوں اور آنسوؤں کو اندر ہی اندر دبانے لگا۔ اب کیا کروں تیرا یار، مجھے زیادہ خون خرابی بھی پسند نہیں ہے، گندگی بدبو آنے لگتی ہے مجھے۔ کیا کروں میں؟ چل تو بتا، تجھے کیسے موت دوں؟ ڈائمنڈ کمرے میں ٹہلنے کے ساتھ اپنے دایاں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اپنی کان پٹی پر ہلکا مارتے ہوئے
पुरसोच अंदाज में सोचते सादक मीर से मुखातिब हुआ और डायमंड की बात सुनते ही सादक मीर फौरन दोबारा से चेहरा और मिन्नतें करने के साथ उसे बाजू का लालच देने लगा। अब अपनी जान अजीज ही इतनी थी उसे, मगर सामने भी दामन मौजूद था। ये बात वो शायद भूल गया था, तभी ऐसी गुस्ताई कर दी उसने जिसका खामियाजा उसे इंतहाई इज्जत की बदौलत भुगतना पड़ा। डायमंड गुस्से में उसे टेबल की तरफ बढ़ा और फिर वहां से एक और बड़ा चाकू उठाकर वापस सादक मीर की तरफ आया और उसके पांव के टखने के नीचे इतना गहरा कट लगाया कि अगर वो एक कदम भी चलने की कोशिश करता तो उसकी टांग यकीनन पांव से लग हो जाती। डामन के इस फेल पर भी उस सिराज रूम में एक बार फिर से चीखें गूंजने लगी थी, जबकि ये चीखें डामन के गुस्से को हवा देने में कारआमद साबित हो रही थी। तभी वो जो अब कमरे में वॉक कर रहा था दोबारा गुस्से में तन फन करते सादक मीर तक गया और फिर उसके मुंह पर जोर का पंच मारा जो उसकी नाक तोड़ने का बाइस बना। अब अगर तेरी आवाज़ आई तो तुझे ये जो कुछ मिनट्स के लिए ज़िंदगी दे रहा हूं ना वो भी नहीं मिलेगी, और यकीन कर कि तुझे मारने से पहले इस हद तक टॉर्चर करूंगा कि तेरा बाप तेरी लाश को पहचानने से इनकारी हो जाएगा। तो चुप कर, बिल्कुल चुप। रामन सादक मीर की आंसू से भरी आंखों में अपनी दहशत भरी नजरों को गाड़े अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली को अपने होठों पर रख कर उसे धमकाने लगा, और ये धमकी सादक मीर पर पुरअसर अंदाज भी हुई, इसलिए वह चुप कर गया, मगर जिस्म अभी भी सिसकने के साथ चुटकियों की जर्द पर था। तुझे पता है कि जो एसिड होता है ये अगर जिस्म पर गिर जाए तो कितनी तकलीफ होती है। पूरा जिस्म किस तरह जल रहा होता है, ऐसे महसूस होता है जैसे जिस्म के साथ हड्डियां भी जल कर राख हो जाएंगी। इतना दर्द होता है जो ना कभी बर्दाश्त हो जाता है, दिल करता है कि इसी वक्त इंसान खुदकुशी कर ले, क्योंकि वो जलन से ही नहीं जाती उसे। बहुत बुरा होता है ये एसिड, बहुत ज़्यादा। जयमन अपने उसी टेबल के रूख ये बोलने के साथ किसी काम में मसरूफ था, जबकि उसकी बातों से सादक मीर के रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही सांस रुकनी शुरू हो गई। उसे खौफ ही आता रहा था ये सोचकर कि न जाने दामन से कैसी मौत देगा। तुझे कभी महसूस नहीं हुई ना ये जलन, ये तकलीफ, ये अजियत? तुझे अंदाज़ा नहीं है। दूसरों को तकलीफ का बहुत शौक है ना तुझे, मासूम लड़कियों के जिस्मों को नोचने का, उनसे अपनी होश पूरी करने का, उन्हें मारने पीटने का। कभी नहीं सोचा कि उन्हें कितना दर्द होता होगा, कभी नहीं सोचा कि उन्हें इस बदतर हालत में देखकर उनकी फैमिली का क्या होता होगा, वो कैसे जीते होंगे, मर जाते होंगे वो तो। किसी बात के साथ नहीं है ना तुझे, सिर्फ अपनी खुद गर्जी से मतलब है। मगर मेरे नज़दीक तो जैसे कमीनों के लिए सिर्फ सजाए मौत है, इसी बहाने कुछ तो गंदगी खत्म होगी इस दुनिया से। डायमंड अब बोलने के साथ चलते हुए सादक मीर के एक एक गुनाह का उसे एहसास करवा रहा था, जबकि वो अपनी मौत को अपने इतने नज़दीक देखते बिल्कुल चौक्ड हो गया था। वो बस आंखों के साथ मुंह भी खोले अपने गुनाहों को शुमार कर रहा था। जब उसे डायमंड अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आया, उसके हाथ में कोई इंजेक्शन था जिसमें कोई लिक्विड टाइप चीज़ थी। सादक मीर आंखें फाड़े डायमंड का रुख अपने उसी हाथ की तरफ होता देखने लगा जो कुर्सी के साथ गाड़ा हुआ था। क्या कर रहे हो तुम इसमें, ये क्या है? इतनी देर के वक्फे के बाद अब सादक मीर ने डरते डरते दामन से सवाल किया और जवाब में उसे वही पुरस्राज मुस्कुराहट मिली। एसिड। तो भी तो महसूस कर इस तकलीफ को जो कि हर तकलीफ पर भारी है। दामन हंसते हुए सादक मीर से बोला और फिर वही इंजेक्शन उसके चीखने के बावजूद उसकी बाजू की वेन में लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के कुछ सेकंड बाद इतनी जोरदार चीखें निकल रही थी सादक मीर के मुंह से, जो सुनकर दामन ने अपने हेडफोन जिसे वो उस छोटी टेबल पर रखे हुए था उन्हें उठाकर कानों में लगाया और फिर फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनने लगा, जबकि नज़रें उसकी अभी भी सादक मीर के वजूद पर थी जिसकी हालत हर गुजरते लम्हे से बदतर होती जा रही थी। उसके मुंह के अलावा नाक, कान, यहाँ तक कि आंखों से भी खून आना शुरू हो गया। कुछ मिनट बाद उसका दर्द तड़पता वजूद ठंडा पड़ गया। तो डायमंड ने एक हकारत भरी नज़र सादक मीर के मुर्दा जिस्म पर डाली और फिर वैसे ही म्यूजिक सुनते ही रेड रूम से बाहर निकल गया। एक माह बाद सादक मीर की लाश उसकी मौत के 3 दिन बाद इंतहाई बदतर हालत में कूड़े की ढेर से मिली, जिस वजह से रज़ा मीर ने न सिर्फ सारे पुलिस डिपार्टमेंट का तबादला करवा दिया बल्कि शहर में भी जुलूस निकालने शुरू कर दिए। इस वजह से शहर का माहौल ख़राब हो गया और इस माहौल को ठीक करने के लिए एसपी सुलेमान लोधी को कराची से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि वही तो जो ये सब नॉर्मल कर सकते थे, वरना कोई भी इस जगह तबादला करवाने से इनकारी था। आई रिवल डायमंड का जो इलाका था ये, इसलिए सुलेमान लोधी को यहाँ भेजना पड़ा, क्योंकि उनका रिकॉर्डिंग इंतहाई बहादुर पुलिस एहलकार का था। हालांकि उनकी साहबजादी आयशा का 1 हफ्ते बाद निकाह होने वाला था, फिर भी अपनी ड्यूटी से इंसाफ करते हुए इस्लामाबाद पहुंच चुके थे।
سلیمان لودھی اکیلے اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا واحد رشتہ اور مقصد تو صرف عائشہ ہی تھی۔ انہوں نے ماں کی جگہ اسے محبت و شفقت دی کیونکہ عائشہ 5 سال کی عمر میں ہی اپنی ماں سے محروم ہو چکی تھی۔ سلیمان لودھی انتہائی سخت مزاج کے انسان تھے، مگر صرف دوسروں کے سامنے عائشہ کے لیے تو وہ ایک اچھے دوست تھے جن سے وہ ہنسی مذاق شرارتیں سب کرتی تھی۔ اچانک اسلام آباد شفٹ ہو جانے پر عائشہ ان سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب سلمان صاحب نوک کر کے اس کمرے میں انٹر ہوئے۔ کیا کر رہے ہیں میرا بچہ؟ سلمان صاحب نے محبت سے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو عائشہ نے اپنی فرینڈ سے بعد میں بات کرنے کا کہتے ہوئے کال کاٹی اور پھر انہیں مسکرا کر دیکھنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، زیادہ دیر تک کسی سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی، اور یہ تو اس کے بابا تھے، پھر بھلا ان سے کیسے ناراض رہ لیتی؟ تیاری کر رہی ہو بابا؟ جس کے لیے رمشا کو بھی بلا لیا ہے وہ کل تک آ جائے گی۔ عائشہ آنکھوں میں ڈھیروں چمک لیے اپنے بابا سے بولی۔ جب سلیمان صاحب کو عائشہ کچھ عجیب لگی، جیسے وہ کوئی بہت بڑی شرارت کرنے والی ہو۔